سر بتائیے گا کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں تو جاری ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں ان میں کوئی خامیاں ابھی تک ہیں؟ سر اتنی بڑی تحصیل ہونے کے باوجود پنڈی بھٹیاں تحصیل بھر میں کوئی بھی جو ہے نا وہ اسپورٹس گراؤنڈ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کی لت اس کو لگ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ اقدام نہیں اٹھایا جا رہا؟ آپ کے محکمے میں پیسے کے علاوہ کام نہیں ہوتا. اس طرح کی عوامی سوچ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حافظ آباد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک صاحب، جن سے ہم علاقائی مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ہمارا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں بلکہ شفافیت اور عوامی خود مختاری کو فروغ دینا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، بنیادی سہولیات جن میں پینے کا پانی، سیوریج سسٹم، سڑکیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس کا وہ تاخیر کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمارا جو موقف ہے انتظامیہ کا یا گورنمنٹ کا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. تو جہاں تک آپ کے کوشچن کی بات ہے، پانی کا، صاف پانی پینے کا اور دوسرا سیوریج کا، تو یقیناً اس وقت انتظامیہ اور گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ بڑی جافشانی سے کام کر رہی ہے. ریسنٹلی آپ کے نالج میں ہے کہ سی ایم ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں، تحصیل پنڈی بھٹیاں کو آلموسٹ 4.25 ارب کا جو ایک بڑا خطیر رقم کا پروجیکٹ ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپروو کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اس تحصیل میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، خاص طور پہ سیوریج کا سسٹم اس میں ہم نے انکلوڈ کیا ہے. اور پانی پینے کا جو آپ کا کوشچن ہے، تو چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایات پہ بھی ہم ایک پروجیکٹ جو ہے وہ عنقریب لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس پوری تحصیل میں مختلف مقامات پر انشاءاللہ لگائیں گے. سر بتائیے گا کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں تو جاری ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں ان میں کوئی خامیاں ابھی تک ہیں؟ جی بالکل، آپ کا یہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے اور مجھے بھی ڈیلی بیسس پر یہ شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں. اس کے لیے ہم نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس جو ہے وہ ان کے اختیارات یہاں پہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کے مختلف افسران کو دیے گئے ہیں، لیکن ان میں بھی یقیناً بہت سارے فلاز ہیں جن کو ہم ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ میں ذخیرہ اندوزی کے لیے اب ہم نے بڑی میسو لیول پہ ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں خاص طور پہ گندم کی ذخیرہ اندوزی، جس کی وجہ سے آٹے کے ریٹ کو آرٹیفیشلی طور پہ بڑھایا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ جو چینی ہے اس کے ریٹ کو انفلیٹ کیا جا رہا تھا. تو پیرا فورس چونکہ ہمارے ہاں ایکٹیو ہو چکی ہے، جس کا چارج میرے پاس ہے، تو ہم اس پہ ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. سر، روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہزاروں من جو ہے گندم وہ بلیک ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ میکنزم انشور کروایا ہے. اور اب اگر کسی بھی ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے پاس گندم ذخیرہ ہے اس نے اس کو ڈکلیئر کروایا ہوا ہے، تو وہ ڈکلیریشن جو ہے آن لائن پورٹلز پہ بھی موجود ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس بھی اس کا ڈیٹا موجود ہے. تو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہماری مدد کے ذریعے بھی، انتظامیہ کی مدد کے ذریعے ٹائم ٹو ٹائم مل آنر سے اس کو خرید کر جو ہماری فلور ملز ہیں ان کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے. سیکنڈلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، تو ذخیرہ اندوزی کے لیے ہم نے ضلعی حدود میں پولیس کے ساتھ مل کر چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جو ہمارے ضلع میں انٹرنس اور ایگزٹ کے راستے ہیں یا موٹر وے کے ہمارے 3 انٹرچینجز، پنڈی بھٹیاں، سکھے کی، اس کے علاوہ بیراں والا انٹرچینج، وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے سٹاف کو تعینات کیا ہوا ہے تاکہ گندم کی بلیک کو ہم روک سکیں. سر، آپ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں یا سیاسی دباؤ میں بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ نہیں جی، الحمدللہ بالکل آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، اور چیف منسٹر نے الحمدللہ بڑی ہمیں لبرٹی دی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن کو. اس کے علاوہ ہمیں سپورٹ رہتی ہے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی، ہمارے کمشنر ڈویژن کی، تو الحمدللہ ہم تو آزادانہ فیصلے کرتے ہیں. 3 ماہ کے اندر اگر عوامی فلاح کے لیے آپ کو کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے تو وہ کون سا ہوگا؟ میرے خیال میں جو یہاں پہ سب سے بڑا ایک مسئلہ میں نے دیکھا، نمبر 1 وہ سیوریج سسٹم کا نہ ہونا ہے.
تحصیل پنڈی بھٹیاں کی جغرافیکل امپورٹنس اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ وہ ان واحد تحصیلوں میں سے ہیں جہاں سے 2 اسٹریٹجک روٹس M2 اور M4 گزر رہے ہیں. تو نمبر 1 یہاں پہ سیوریج سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی جو ہمارا انڈسٹری ہے یہاں پہ رائس کا اسپیشلی انڈسٹری ہے, تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بزنس کے ساتھ انگیج ہوں اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں. اور نمبر 3 میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں کو ہمیں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں بہت ٹیلنٹ اور پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے جو کہ میرے خیال میں ابھی تک انڈر یوٹیلائزڈ ہے. سر اتنی بڑی تحصیل ہونے کے باوجود پنڈی بھٹیاں تحصیل بھر میں کوئی بھی جو ہے نا وہ اسپورٹس گراؤنڈ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کی لت اس کو لگ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے یہ اقدام نہیں اٹھایا جا رہا؟ جی اسپورٹس گراؤنڈ جہاں تک ایک یہاں ہمارے اے سی کمپلیکس میں موجود ہے اور ہم اس کو بڑا امپروو بھی کر رہے ہیں. سیکنڈلی جب سے میں آیا ہوں تو یہ جو ہمارا اسپورٹس جمنیزیم ہے میں نے اس کا کام جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کروایا ہوا ہے اور انشاءاللہ جلد وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا اور ہم وہاں پہ جو ہے وہ جم بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تھرڈلی ایک ہمارے پاس اسٹیٹ لینڈ تھی یہاں پہ مچھو نکا کے قریب, وہ بھی ہم نے سپورٹس کے لیے مختص کی ہوئی ہے اور وہ ہم نے اس کی پروپوزل گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی ہوئی ہے. تو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اور بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر میری یہ پوری کوشش ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس شہری علاقوں میں یا دیہی علاقوں کے قریب کوئی اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے تو ہم اس کو پلینگ ایریاز میں کنورٹ کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں انگیج ہو سکیں. اور یہ جو اب نشے کی لعنت ہمارے معاشرے میں بڑی انکلکیٹ ہو رہی ہے جلدی سے, اس کو ہم ڈسکریج کریں. سر اربوں روپے کی لاگت سے تحصیل اسپورٹس کمپلیکس بنایا گا جو عدم توجہ کی وجہ سے آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اب الحمدللہ گیمز بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. بہرحال جو اس کا ریمیننگ کمپوننٹ ہے ڈیولپمنٹ کا, میں اس کو بھی جلد از جلد تکمیل کے مراحل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ کا لان اب ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے, پارکنگ شیڈز اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں اور جو اس کا انٹرنل کمپوننٹ ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہی ہے. سر تحصیل بھر میں اسپتالوں میں میڈیسن کی قلت ہے, اسکولوں میں اساتذہ کی غیر حاضریاں ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہاسپٹلز میں جب سے آیا ہوں آلموسٹ مجھے 6.5 ماہ ہو چکے ہیں, کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں ہاسپٹلز کا وزٹ نہ کروں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے چاہے وہ THQ ہوں یا ہمارے مریم نواز کلینکس ہوں, وہاں پہ میں ریگولرلی جو ہے ان کو وزٹ کرتا ہوں. تو اسٹاف کی یقیناً قلت موجود ہے یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے, خاص طور پہ THQ میں ہماری بہت ساری اسپیشلائزیشنز ہیں جن میں اسٹاف موجود نہیں ہیں. اس کے لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور ان کو اپنے جو ہے اپریہینشنز وہ آگاہ بھی کہتے رہتے ہیں. سیکنڈلی جو اسکولز ہیں, اسکولز کی سچویشن بہت حد تک بہتر ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر حافظ آباد اس میں پرسنل انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہائی سکولز ہیں, سیکنڈری سکولز ہیں, پرائمری سکولز ہیں, اس کے علاوہ جو کالجز اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, تو چونکہ میں خود بھی اس میں کافی دلچسپی لیتا ہوں تو اس میں ہم نے کافی حد تک امپرومنٹ کی ہے. باقی ابھی بھی کافی گنجائش موجود ہے اس میں, تو ہم اس کو ٹیک اپ کرتے رہتے ہیں کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو کچھ مہینوں کے اندر ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف امپرومنٹ دیکھنے کو ملے گی. اگر کوئی MNA یا کوئی MP اگر آپ کو کوئی غیر قانونی کام کرنے پر دباؤ دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بڑے میچیور ہیں اینڈ دے آر فل آف وزڈم. مجھے تو آج تک انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کرنے کو ابھی تک تو نہیں کہا. اگر کہیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کیا جانا چاہیے. آپ کے محکمے میں پیسے کے علاوہ کام نہیں ہوتا, اس طرح کی عوامی سوچ کس حد تک درست ہے؟ جی بالکل, لوگوں کو بہت زیادہ اپریہینشنز ہیں کہ پٹواری, گرداور اور ریونیو افسران جو ہیں وہ کرپشن کے بغیر کام نہیں کرتے. جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے میں آلموسٹ کوئی 4 سے 5 اپنے ریونیو کی آفیشلز کو یہاں سے سسپینڈ کر چکا ہوں.
ہمارا کچھ کلیریکل سٹاف جو کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا ان کے خلاف میں نے پیڈا ریکمینڈ کیا ہوا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہم ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں کہ اس کلچر کو ڈسکریج کیا جا سکے۔ میں نے بھی بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں ایک اوپن ڈور پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے، اور میں سب کو کہتا ہوں کہ جو کسی کو کوئی گریونس ہو یا کوئی شکایت ہو وہ میرے پاس دفتر میں آ سکتا ہے، اور لوگ روزانہ کی بنیادوں پہ آتے ہیں، اور الحمدللہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور میرٹ کو انشور کیا جائے۔ سر، تحصیل بھر میں پٹواریوں نے اپنے دفتروں میں منشی رکھے ہوئے ہیں جو پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بورڈ آف ریونیو کی پالیسیز اور ان کی ڈائریکشنز کے مطابق کوئی بھی ریونیو آفیسر یا کوئی پٹواری وہ منشی سے کام نہیں کروا سکتا۔ ہمیں جہاں کہیں بھی اس قسم کی شکایات ملتی ہیں ہم اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں، اور میں نے اپنے ریونیو سٹاف کو بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی دفتر میں کوئی منشی نہیں بیٹھے گا، وہ خود فیلڈ میں ہوں گے اور خود فیلڈ میں کام کریں گے۔ سر، حال ہی میں سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑی آفت آئی جس میں آپ ہر جگہ دکھائی دیے۔ سر، جو متاثرین ہیں ان کا ابھی تک جو ہے نقصانات، متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارا ازالہ نہیں کیا جا رہا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنڈی بھٹیاں انفارچونیٹلی پنڈی بھٹیاں میں جولائی سے لے کے اب تک 3 سیلاب آئے ہیں۔ ایک جولائی کی جو اربن فلڈنگ ہوئی جس میں ہمارا سارا سکھے کی اور اے کے اینڈ ڈرین سے دوسری سائڈ کا جو ایریا انکلوڈنگ پنڈی بھٹیاں کے شہر تک پانی آ گیا، وہ سارا سبمرج ہو گیا، اننڈیٹ ہو گیا۔ سیکنڈلی، اب جو ریسنٹ ہمارے پاس فلڈ آیا دریائے چناب میں، وہ فرسٹ ویو آف فلڈ 11 لاکھ کیوسک کی تھی۔ ابھی وہ 11 لاکھ والا کیوسک کا پانی اترا نہیں تھا، تو سیکنڈ فلڈ کا جو ریلا ہمارے پاس انڈیا کی طرف سے آیا وہ آلموسٹ کوئی 6 لاکھ کیوسک کا تھا۔ سو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 ہمارے پاس فلڈز یہاں پہ آ چکے ہیں۔ فلڈ کے دوران الحمدللہ تحصیل انتظامیہ نے دن رات ایک کیا، اور الحمدللہ لوگوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد خود فیلڈ میں موجود رہے، انہوں نے اپنا لیڈرشپ کا رول نبھایا۔ ہم ہر گاؤں تک پہنچے، ونڈا تقسیم کیا، راشن تقسیم کیا، اور جو ڈونرز آئے ان کو بھی ہم نے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ اب جو بات رہ گئی ریہیبلیٹیشن کی، چیف منسٹر پنجاب نے اس ایک بہت زیادہ ڈیویسٹیٹنگ فلڈ کے بعد فلڈ اسیسمنٹ سروے کا آغاز کیا۔ اس فلڈ اسیسمنٹ سروے کے نتیجے میں ہماری جوائنٹ سروے ٹیمز اسٹیبلش کی گئیں۔ ان ٹیمز میں ریونیو ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ، پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسران و نمائندگان شامل تھے۔ تحصیل پنڈی بھٹیاں کے 91 مواضعات جو تھے وہ اننڈیٹ ہوئے تھے یا فلڈ کی وجہ سے ورسٹ افیکٹڈ تھے، ان میں ہم نے یہ اس اسیسمنٹ کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو سروے تھا یہ 2 دن پہلے کمپلیٹ ہوا ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس انیشل ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس آلموسٹ 653 جو لائف سٹاک ہے اس کا ڈیمیج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2040 گھر جن میں کچے اور پکے دونوں گھر شامل ہیں، ان میں پارشلی ڈیمیج بھی ہیں اور فلی ڈیمیج بھی ہیں۔ یہ گھر ہمارے پاس ابھی تک ڈیٹا کے تھرو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس کے علاوہ آلموسٹ 30,000 ایکڑ جو کراپ ایریا تھا اس کو ڈیمیج ریکارڈ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کے مطابق ہم ڈیٹا کی انٹیگریٹی پہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ جہاں جہاں ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں ہم ٹیمز کو دوبارہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ تو ہاؤسز کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپنے لیول پہ بھی اس کو انجینئرز کے تھرو اور اپنے افسران کے تھرو ری ویریفائی کروا رہے ہیں۔ موٹیو یہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ جو جینون فلڈ افیکٹیز ہیں ان تک کمپنسیشن پہنچنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس سیلاب سے متاثر نہیں ہوا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ عوام کی امانت ہے، یہ غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے۔ سر، کچھ متاثرین جو ہیں وہ ابھی بھی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو سروے ہو رہا ہے اس میں کچھ خامیاں ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، اگر کسی کو بھی شکایت ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ریڈریسل کمیٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اس ریڈریسل کمیٹی کو ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ کنسرن ڈسٹرکٹ کے وہ چیئر کریں گے۔ سو کسی بھی گریونس کی صورت میں کوئی بھی متاثرہ شخص ڈپٹی کمشنر آفس میں اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ آپ کے علاقہ میں کئی ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ ادھورے ہیں، یہ جو ناکامی ہے یہ انتظامیہ کی ہے یا ٹھیکیدار کی ہے؟ اس میں کچھ کوتاہی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ہے جنہوں نے بجٹ کو ڈیلے کیا،
اور یقیناً بہت سارا جو اس پہ ذمہ داری جاتی ہے وہ کنسرن کانٹریکٹر پہ جاتی ہے۔ کن بنیادوں پر ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، میرٹ یا تعلقات پر؟ جی، گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ میکنزم انٹروڈیوس کروایا ہے۔ کوئی بھی جو اب ٹینڈرنگ ہوتی ہے وہ ای ٹینڈرنگ کے تھرو ہوتی ہے، تو اس میں ایفیلیشن یا اثر و رسوخ کی بنیاد پر ٹھیکے نہیں، بلکہ ایک ای ٹینڈرنگ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے، اس کے ذریعے ٹھیکے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ آپ کو چارج سنبھالنے کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، پنڈی بٹیاں تحصیل میں آپ کیا چینجنگ لے کے آئے ہیں اور آپ کو کون سا سب سے بڑے کون سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے؟ اس میں بڑی اچھی چینجنگز آئی ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس کو کاؤنٹ کروں تو نمبر 1، میں نے اپنے اس دفتر کے اندر اوپن ڈور پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ نمبر 2، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جن کے ساتھ پبلک کو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کی ہے۔ تھرڈلی، عوام کا اعتماد ہم نے حاصل کیا الحمدللہ، سیلاب کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے مسائل میرٹ پہ حل کرتے ہیں۔ فورتھ، یہاں پہ ایک بڑا ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ تھا، وہ تھا قبضوں کا، اور اس کو ہم آہنی ہاتھوں سے نہ صرف نمٹ رہے ہیں بلکہ کوئی بھی ایسا کیس ہوتا ہے تو میں اس کو پرسنلی اپنی کورٹ کے اندر لیسن کرتا ہوں، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کے میرٹ پہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں کہوں گا کہ جو ہم نے ڈسپوزل اسٹیشن ابھی جس کا افتتاح کیا ہے، بڑے چیلنجز کے ساتھ افتتاح کیا ہے اس کا، تو وہ ایک شہر کے لیے یقیناً ایک بہت ایک مائل سٹون ثابت ہوگا شہر کے سیوریج سسٹم کے لیے۔ آج کے ہمارے مہمان تھے جواد حسین ملک صاحب، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں۔ آج یقیناً ہم نے آج ان سے وہی سوال کیے جو عوام کی آواز تھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔